محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة. بعض لوگ جب سنت پڑھتے ہیں نا نماز میں تو نیت دل میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نماز واسطے رسول کی. تو دیکھیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ عبادت تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن رسول کے واسطے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن ملیں گے، آپ سے میری ملاقات ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ اس نے میری سنت کو زندہ کیا. تو اس مفہوم کے تحت وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے واسطے، یعنی عبادت تو اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میں مستحق بن جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جب روز محشر ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے کہ چل بھائی تو نے میری سنت کو ماشاءاللہ زندہ کیا. تو یہ نیت ہو سکتی ہے. اور دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں یہ رسول کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ نماز ہے ہی رسول کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو خالص شرک ہے. عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر پہلی والی نیت ہے نا تو وہ شرک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو اس لیے ہم جب نماز میں نیت کریں تو بس اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اتنا کافی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بروز محشر جب آپ کے علم میں یہ بات لائی جائے گی کہ یہ سنتوں کو بھی زندہ رکھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو ہمیں انشاءاللہ ملے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ یہ چیز بنے گی، اور حوض کوثر سے پانی پینے کا ذریعہ بنے گی. تو ایسی نیت کرنا جس میں شرک کا وہم بھی ہونا، اس نیت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ عبادت ہے نا، عبادت میں پھر شرک میں اور توحید میں بڑا باریک سا فرق رہ جاتا ہے. تو عبادت کو ایسی نیت ہو کہ بالکل آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں. تو ایسے مبہم الفاظ نیت میں نہیں کہنے چاہیے، نہ سوچنے چاہیے. تو سیدھا سیدھا نیت کریں، بس اللہ کے خدمت میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنی نیت کافی ہے. کہ نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا. دیکھیں یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو وہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس میں اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے. جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز پوری پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں، تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے. آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا. ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہے، 2 ہوتی نہیں ہے. سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے. تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں. تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت ہے. نمبر 2 ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے بس. یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے. سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا. تو بس اتنی کافی ہے. آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے.